کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ میرے اہل سنت بھائی بھی آ رہے ہیں اور میں ان کو بات پیش کر رہا ہوں اور لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. کچھ برادران نے کہا کہ ہم آپ کے مدارس سے شیعہ ہو چکے ہیں. بہرحال میں پیش کر رہا ہوں, لمحہ فکریہ ہے. اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھ سے دلیل مانگ لیجئے, میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا. شیعہ سنی کتابوں میں لکھا, ابن قتیبہ دینوری نے الامامت و سیاسہ میں لکھا, صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 1 کے اندر. سن رہے ہیں حضرات؟ تو یہ بھی بہت قدیمی کتاب ہے, 1250 سال پرانی کتاب ہے, الامامت و سیاسہ, امامت اور سیاست. امامت یعنی یہاں پہ پیشوائی ہے, لیڈرشپ ہے, شیعہ امامت نہیں ہے. تو الامامت و سیاسہ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدہ جب ایک مرتبہ ناراض ہو گئی تو بعد میں سارے مدینے میں بات پھیل گئی, سیدہ ناراض ہے, سیدہ ناراض ہے. ایک مرتبہ سارے مدینے میں جب بات پھیل گئی تو جن سے ناراض تھی انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہر مدینے کے آدمی کو پتا چل گیا کہ سیدہ ہم سے ناراض ہے. ان دونوں نے جناب امیر سے کہا, یا علی ہم سیدہ سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا نہیں, میں اجازت نہیں دیتا. کہ بس ایک مرتبہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مدینے کا ہر آدمی جہاں ہم جاتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ سیدہ ناراض ہے. جناب امیر گھر آئے, مساجد پہ نہیں آیا, آئے گھر, اور آنے کے بعد جناب سیدہ سے کہا شیخین آئے ہیں دروازے پہ کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا نے جیسی جناب خاتون جنت سے کہا کہ میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا میں زبان دے چکا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے پردہ لگا دیجئے, میں پردے کے اس طرف بیٹھوں گی. وہ پشت پہ آ کے کھڑے ہو کے اگر کوئی بات کہنا چاہتے کہہ دیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے ان میں سے ایک نے آواز دے کے کہا السلام علیکم یا ابنۃ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پہ سلام ہو. بی بی نے جواب نہیں دیا. مسلمان کہتے ہیں بی بی نے جواب نہیں دیا. بھئی سلام کرنا مستحب ہے, سنت نبی ہے, جواب دینا واجب ہے. اگر مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب. تمام مسلمانوں سے کہو, سروں پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہو تو کہو, یا سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی یا آنے والے کو مسلمان نہیں مانتی تھی. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر ہے ہمت, اگر ہے کسی مسلمان میں ہمت تو قرآن سر پہ رکھ کے کہے کہ معاذ اللہ سیدہ کو مسئلہ نہیں آتا تھا. اور اگر کہے کہ نہیں مسئلہ جانتی تھی تو پھر بتاؤ اسے مسلمان مانتی تھی؟ جس نے آ کے سلام کیا سیدہ نے کہا نہیں میں تجھے جواب لائق نہیں سمجھتی. یہی جناب زینب کبریٰ نے دربار یزید میں کیا تھا. جب اس نے کلام شروع کیا بار بار کا کیا بات ہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی, کیا بات ہے, میری سلام کا جواب کیا بات ہے, آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ بی بی نے کہا تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے بات کروں؟ عزیزان گرامی جناب خاتون جنت نے بالکل بے عین ہی اسی انداز سے سلام کا جواب نہیں دیا, صرف ایک سوال کیا, کیا تم دونوں نے سنا ہے؟ جب کہا کہ بھئی آپ ناراض ہیں, بی بی نے کہا سنا ہے, میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر سیدہ ناراض ہوں تو خدا ناراض ہوتا, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. سنا ہے یہ تم نے دونوں نے کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے سنا. کہا یہ بھی سنا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جو بضعۃ منی یؤذینی ما اذاھا, جو بھی چیز فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی, جو مجھے اذیت دے وہ خدا کو, جس نے خدا کو اذیت دی وہی جہنم میں گیا. سنا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا. بی بی نے کہا خدا کی قسم میں تم دونوں سے ناراض ہوں, اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بابا کو تم دونوں کا گلہ کروں گی, شکایت کروں گی کہ ان دونوں نے مجھے بہت ستایا, میں نے معاف نہیں کروں گی. عزیزان گرامی یہ خاتون جنت کے الفاظ, میں جانتا ہوں میں نے بہت سخت باتیں کہہ دی ہیں, لیکن عزیزان گرامی یہ خطبہ جہاں سے جناب سیدہ شروع کر رہی ہیں, اگر سنیں گے تو میں آگے بڑھوں گا, اگر کہیں گے تو میں موضوع بدل دیتا ہوں. دل آزادی تو نہیں ہو رہی, کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا؟ اگر کہیں گے تو میں آگے بڑھوں, اگر چاہتے ہیں میں آگے بڑھوں تو باواز بلند صلوات. ہے مجمع ابھی تک میرے ساتھ؟ شاید میں بالکل آج مختلف انداز سے سارا پیش کر رہا ہوں. بعض اوقات جو ہے وہ تاریخ کو چھپانا بھی بعض اوقات ایک جرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہوا کیا ہے کیا تاریخ میں, کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے. عزیزان گرامی چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی اس مقام پہ بہت سے علماء نے لکھا ہے اہل سنت کے کہ دونوں موجود تھے, کیونکہ تو پہلے نے فوراً رونا شروع کیا اور وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. سیدہ ناراض ہو گئی. دوسرے نے جا کے کہا کہ لوگوں کو مت بتانا کہ کیا ہوا ہے, اور اس معاملے کو یہیں پہ دبا دو اور عورتوں کی باتوں میں مت آنا اور چھوڑ دو اس معاملے کو. کہا کہ نہیں میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اب سیدہ جو ہے ناراض ہو رہی. کہا کہ چھوڑ دو اس معاملے کو. کہا ٹھیک ہے, ابھی چیزوں کا کیا کریں گے؟ کہا ہمیں سب چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے. پھر دوبارہ منصوبہ بندی ہونے لگی اور کیا کیا چھیننا ہے اور کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے.
میں سخت جملے کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں، لیکن میں تاریخ پیش کرنے پہ مجبور ہوں. یہاں تک کہ وہی جو روتے ہوئے نکل گیا، ایک مرتبہ موت کے وقت مروج الذہب میں ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ بار بار جب عمارت سے تو بے ہوش ہوتا، ہوش میں آتا تو ایک ہی بات دہراتا، اے کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سے، سنیں گے نا؟ میں جانتا ہوں میں آج سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن سن لیجیے گا، چاہے بے شک نشر نہ کریں، مجھے وہ نہیں ہے. صرف میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، کیوں ہمارا اتنا سخت موقف ہے. تو ایک مرتبہ کہا کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، مجھے صرف ایک کام کو پیش کرنا. پوچھا کون سے 3 کام، کیوں رو رہے ہیں اس وقت؟ کہا میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے جہنم آ جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم تیرے انتظار میں ہے، تو نے اس پہ ظلم کیا جس کا ظلم خدا برداشت نہیں کرتا. کہا کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے. کہا کون سے 3 کام؟ کہا کاش میں فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لے جاتا، میں در سیدہ پہ آگ لے کے نہ گیا ہوتا. اے کاش میں نے دروازے کو آگ نہ لگائی ہوتی. یہ آگ میرے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن گئی ہے. کیوں؟ اب نظر آ رہا ہے سب کچھ. کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں.